العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين ومختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحميدين والحمد لله رب العالمين. آئیے معزز سامعین، کچھ عرض کیا جائے اس سے قبل ہم اور آپ مل کر حضور دعوت ساری کائنات کے رہبر مرکز عقیدت آقا نامدار مکی مدنی تاجدار عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت حضور سرور کائنات فخر موجودات آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ محرم الحرام کی آج تیسری شب اور بارش کے آنے کی وجہ سے پروگرام کو منتقل کرتے ہوئے باہر کے بجائے جماعت خانے میں رکھا. پہلے تو یہ خیال آیا تھا کہ شاید تعداد کم ہوگی، لیکن آپ کے آنے نے بتا دیا
آندھی ہو چاہے طوفان، مولا حسین کا غلام ہر جگہ پہنچتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہی شروع ہوا ہے، اس لیے زیادہ میں ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے جو ہمارا خاص موضوع ہے اسی کی طرف آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس سے قبل جو دعائیہ کلام ہے جو بار بار آپ سنتے ہیں، میری نئی نیت ہے کہ یہ کلام آپ کو منہ زبانی ہو جانا چاہیے، اس کلام کے آپ حافظ بن جائیں۔ تو یہ کلام جب بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کریں نا، تب آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ کلام پڑھا کریں۔ اس کلام کو کسی ایسے ویسے آدمی نے نہیں لکھا، استاد زمن نے لکھا، برادر اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور کلام کی چاشنی ایسی ہے، اس کو اپنی منہ زبانی آپ کو کرنا ہے۔ سنیں گے محبت سے، اور اس کلام کو جب بھی آپ کے خاص دماغ میں رکھیں کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں نا، ہم کو دعا پڑھتے نہیں آتی، دعا کرتے نہیں آتی۔ ایک بندہ آیا کہ مولانا صاحب داڑھی رکھنی ہے لیکن توبہ کیسے کرے؟ میں نے کہا تیری سادی زبان ہے، میں سکھاؤں گا تو بولے گا تو اس میں مزہ نہیں آئے گا۔ صدق دل سے جو دل کہے وہ پڑھ، جو دل میں آئے وہ لفظ بول۔ خدا تو جانوروں کی بھاشا سمجھتا ہے، ہم تو پھر بھی انسان ہیں، وہ ہماری زبان سمجھ جاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال ہے کہ ہم کیا بولنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہماری نیتیں ہیں، وہ مالک جانتا ہے اور سب کچھ پہچانتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ کلام ایسا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، کوئی تکلیف یا کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کلام کو اگر وہ صدق دل سے پڑھے گا تو اللہ کے ولی کے قلم اور ان کے لکھنے اور اس انداز اور ان کے اس کلام کی برکت سے اللہ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار بولے سبحان اللہ۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں درد دل کر مجھے دے میرے درد کی دوا، سنجیدگی سے لاج رکھ لے میں
عمر بھر یا رب نہ بڑھے چین عمر بھر یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب دے میرے درد کی دوا یا اب ہم دو شخصیات کو اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہم جلدی سے کربلا پہنچے اور پھر بات کربلا آپ کو سنائیں، لیکن آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے، آپ کو یہ معلوم ہو، آپ کے علموں میں رہے کربلا کہاں سے شروع ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کربلا کی جنگ صرف سن ہجری 61 میں نہیں شروع ہوئی، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ کس نے کیا حصہ لیا، کس نے کیا کیا، کس نے قربانیاں دی، کون حسینی تھا، کون یزیدی تھا، یہ ساری جنگ آپ ہر سال سنتے ہو، لیکن قسم سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی، کیونکہ بولا نہیں جاتا، امت کو بتایا نہیں جاتا کہ در حقیقت میں کربلا شروع کب ہوا۔ میری کوشش رہے گی کہ آج اور کل ہی سے کربلا شروع ہو جائے، یا کل ہی سے کہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن بات جو کل کی تھی نا اسے تھوڑا مکمل کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صحابی میں جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کو کیا وقار سے نوازا۔ لوگ کہتے ہیں کون عمر، ہم نے کل ایک جملہ بولا، جو جنگل کے بیچ میں اپنی تلوار کو تکیہ بنا کے سو جائے اور قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کی نیند حرام ہو جائے، مدینے کی ٹوٹی صدری میں بیٹھ کے جو قیصر و کسریٰ کے دھجیے اڑا دے، اسے مراد نبی داماد علی خطاب کے بیٹے عمر کہتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے امام حسین کے بہنوئی کا نام ہے عمر، ماں خاتون جنت مولا علی کے گھر کے داماد کا نام ہے عمر، حضرت سیدہ ام کلثوم جو مولا حسین کی ایک بہن ہے عمر فاروق اعظم کی زوجہ لگتی ہے۔ اب یہاں گھر کے بیٹے کو مانے اور بیٹی کو نہ مانے تو یہ ماننے کا آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شیعہ یا سیدہ زینب کے ساتھ سیدہ ام کلثوم کا نام لیتا ہو، نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ عمر فاروق اعظم کی نکاح میں جو گئی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سسور بھی لگتے ہیں، مصطفیٰ جان کریم کے سسور بھی لگتے ہیں، اور اپنی ہی بیٹی کے وہ داماد بھی لگتے ہیں۔ کیا گہرا رشتہ ہے۔ اور عمر فاروق اعظم کی شان سے کسی بات سے سمجھ لو کہ رسول پاک نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ یار اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی؟ نبی نہیں آئے گا، ہم مان بھی نہیں سکتے، اور نہ عقیدہ رسالت میں خلل واقع ہوگا، ایمان نہیں رہے گا ہمارا، لیکن نبی نے فرمایا اگر کوئی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور یہی عمر فاروق اعظم ہے جن کے ذرا عشق رسول کا جائزہ لیں، کیا عشق رسول تھا۔ اللہ کرے میری قوم کے ہر مسلمان ہر جوان کے دل میں عمر ابن خطاب جیسا عشق مصطفیٰ آ جائے، عمر ابن خطاب جیسا عشق رسول آ جائے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو در حقیقت میں رسول پاک کی محبت کا اندازہ ہو جائے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی محبت تھی؟ ایک کتاب مستدرف، اس کتاب کے لیے مصنف نے یہ واقعہ لکھا ہے، آپ نے نہیں سنا ہوگا شاید، یہ واقعہ ٹو کو بھی اس واقعے جیسا ہے جو واقعہ آپ نے اس سے قبل اگلے سال سنا تھا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسلمان ایک یہودی کو لے کے آیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اے عمر فاروق اعظم آپ ہمارا فیصلہ کیجئے، ہم کو ہمارا حق دلائیے، ہمارے درمیان جو مسئلہ ہے ذرا اس کا نچوڑ لائیے اور ہمیں حل لا کر ہمارے سامنے پیش کریں۔ عمر فاروق اعظم نے ان کے مسئلے کو سنا، سننے کے بعد آپ نے کہا کہ یہ جو تمہارا مسئلہ ہے، یہ جو میٹر ہے، یہ ببال ہے، یہ تمہارے درمیان چل رہی ہے، یہ کب سے ہے؟ تو یہودی بولا ہے عمر فیصلہ دینے سے پہلے میری بات تو سنو۔ یہودی کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟
کہا آپ فیصلہ کرو، اس سے پہلے سن لو آمنہ کے لال نے میرے حق میں پہلے فیصلہ کر دیا ہے۔ آمنہ کے لال نے میرے حق میں پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے سمجھا نہیں، تو وہ یہودی کہتا ہے میرے اور اس مسلمان کے درمیان ایک فیصلہ لینا تھا۔ ہم دونوں نبی کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں جا کر جب ہم نے سارا مسئلہ پیش کیا تو رسول پاک نے، وہ یہودی کہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ جو مسلمان تھا نا، وہ در حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ اندر سے منافق تھا۔ وہ جب وہاں سے نکلا تو اس نے سوچا میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے، ہم اگر عمر فاروق اعظم کے پاس جائیں گے تو عمر مسلمان کے حق میں فیصلہ دیں گے، اس کے حق میں فیصلہ نہیں دیں گے، تو چلو عمر کے پاس فیصلہ کروا کے آتے ہیں۔ اس نے نبی کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، عمر کے پاس آیا۔ عمر فاروق اعظم نے اس بندے سے پوچھا، اے بندے یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے، تو نبی کی بارگاہ میں فیصلہ کروا کے آیا ہے، وہ یہودی کی بات سچی ہے؟ کہتا ہے مسلمان ہاں ہم گئے تھے، لیکن میں آپ کا فیصلہ قبول کرنا چاہتا ہوں، میں تو آپ سے آپ کے درمیان آ کر یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ جو فیصلہ دیں گے سارے خط تسلیم ہوگا۔ عمر کہتے میرا فیصلہ چاہیے، کہا ہاں میرا آپ کا فیصلہ چاہیے۔ عمر کہتے رک جا ابھی آتا ہوں۔ عمر فاروق اعظم اپنے گھر میں گئے، تلوار لے کے باہر آئے اور اس مسلمان منافق سے کہا عمر کے پاس اگر تو فیصلہ لینے کے لیے آیا ہے تو سن، تو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر اس کا یہ فیصلہ کرتا ہے، تلوار میان سے نکال کر مسلمان کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا اور دنیا والوں کو بتا دیا جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے عمر اس کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ گردن کو دھڑ سے الگ کر دیتا اللہ۔ اب یہ بات مدینے میں قرآن مچ گیا کہ مسلمان کو عمر نے مار دیا، مسلمان کو عمر نے قتل کر دیا، مسلمان کو عمر نے شہید کر دیا۔ آئے حضور کی بارگاہ میں سارے لوگ، آنے کے بعد کہتے دیکھیے آپ کے صحابی نے کیا کیا، آپ کے صحابی نے کیا کیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے بلایا، بلا عمر کو، نبی بلا عمر کو۔ عمر اپنے گھر سے نکلے، ابھی پہنچے نہیں تھے کہ اس سے پہلے جبریل آ گئے، اس سے پہلے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء پارہ نمبر 5 اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے کہ اپنے فیصلے میں تمہارے فیصلے کو حاکم نہ مان لے۔ نبی مسکرانے لگے کہا آ عمر، لوگ کہتے کیا ہوا؟ کہ میرے عمر نے جو کیا سچ کیا، میرے عمر نے جو کیا سچ کہا۔ عمر نے ایک مسلمان کو نہیں در حقیقت میں منافق کو مارا ہے۔ کس کو مارا ہے؟ منافق کو۔ کبھی تو ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں جملہ بولا ہے، سنیں گے آپ؟ بہت مشہور کلام ہے، بہت مشہور کلام ہے۔ وہ شاعر لکھتا ہے، اگر آپ کو اللہ نے زبان دی تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، کلام ہی مشہور و معروف ہے۔ شاعر کہتا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پیروں میں، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پیروں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ عمر کا فیصلہ نامہ لکھ کر وہ جان سے گیا، عمر کا فیصلہ
سیم ایسا ہی واقعہ ایک دن ہوا. کیسے ہوا؟ کچھ بچے کھیل رہے تھے. سننا دھیان سے، عمر کا عشق بتا رہا ہوں، عمر کا عشق بتا رہا ہوں. ہمارا امام فرماتے ہیں کربلا ایسے بیاں ہو کہ مسلمان کا خون ٹھنڈا نہیں گرم ہونا چاہیے. میں ذرا دیکھوں گا آپ سمجھتے ہو کہ نہیں. مسلمان کے بچے کھیل رہے تھے. اب وہ جس گیند سے کھیل رہے تھے نا، جس گیند سے، وہ گیند کھیلتے کھیلتے بچوں نے جب اچھالا تو وہ گیند اڑتا ہوا بغل میں ایک عیسائی کے گھر میں جا کے پہنچا. اب جو گیند تھا وہ عیسائی کو ڈائریکٹ سینے پہ آ کے لگا. عیسائی نے گیند لیا غصے میں، ڈال لیا اپنے جیب میں. اب جو بچے کھیل رہے تھے اس میں سے ایک بچہ گیا، بچے تھے کھیل کود میں مشغول تھے، اپنا گیند لینے کے لیے وہ عیسائی کے گھر گئے. عیسائی کے پاس کہا گیند چاہیے. اب جو بچہ گیا نا وہ سنی تھا، گیا چچا ہمارا گیند دیجئے. عیسائی نے اس بچے کو غصے سے جواب دیا. بچہ سوچا شاید مسلمان ہے، بچے کو نہیں معلوم تھا کہ نبی والا ہے یا نہیں. بچے نے سوچا مسلمان ہے تو اس نے کہا تجھے ہمارے نبی آمنہ کے لال کا واسطہ گیند دے دو، ہمارے نبی کا واسطہ گیند دے دو. جب اس نے نبی کا واسطہ دے کے گیند مانگا نا تو وہ تھا عیسائی، فوراً نبی کا نام سن کے اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی. اس نے ڈائریکٹ نبی کی شان میں گستاخی کر دی. جب نبی کی شان میں اس نے گستاخی کی نا، نبی کی شان میں لفظ بولے نا، تو بچے نے پھر گیند نہیں دیکھی، گیا اپنے دوستوں کے پاس، کہا اس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے. سارے بچوں کے دماغ میں سے کھیل غائب، اب وہ عیسائی سامنے. اب کیا ہوا؟ دیکھو میرے پہلے کتاب کا نام بتایا مستدرک. مستدرک میں یہ صاف بات لکھی ہے، اپنی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، اس کی شرح کی ہے ایک سنی عالم نے، کہتے ہیں کہ بچوں نے ساروں نے مل کر عیسائی کو پیٹنا شروع کیا. عیسائی کو مل کے پیٹنا شروع کیا. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، عیسائی مر گیا، واصل با جہنم ہو گیا. اب اس کے جو خاندان والے رشتہ دار تھے سارے کے سارے عمر فاروق اعظم کے پاس آئے. عمر دیکھو تمہاری قوم کے بچوں نے کیا کیا. عمر فاروق اعظم نے کہا کیا ہوا کیا کیا؟ کہ بلا پہلے بچوں کو، سارے بچوں کو لے ادھر آؤ. سارے بچوں عمر فاروق اعظم کے پاس ہیں. آپ کا دور خلاف ہو گیا. سارے بچوں کو جمع کیا، مسئلہ کیا ہے؟ کئی بچوں نے مل کے ہمارے گھر کے آدمی کو مار دیا، ہمارے گھر کے آدمی کو مار دیا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچے سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ یہ جو بات کر رہے ہیں کیا سچ ہے، حقیقت ہے؟ بچوں نے کہا نا، ہم تو پیار سے گیند مانگنے گئے تھے، لیکن اس کے گھر کا جو آدمی تھا اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دی، ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم سارے مل کے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور جب تک اس کو مار نہ دیا نا تب تک سکون کی سانس نہیں لی. عمر نے اتنا سنا تو کہتے بچے گھبرا کیوں رہے ہو، چہرے پہ مسکان لاؤ، خوشی کی لہر ہے. عمر یہ کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی طرف داری. عمر نے کہا بچوں نے جو کیا ہے سچ کیا ہے. عیسائیوں نے کہا تمہاری کتاب میں لکھا ہے، تمہاری قرآن کے اندر لکھا ہے کیا؟ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. دانت توڑے تو دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ. قصاص لینا چاہیے، ہم کو ان بچوں سے قصاص چاہیے. عمر فاروق اعظم نے کہا اگر ان بچوں پر کوئی ایک انگلی بھی اٹھائے گا تو گویا اس نے عمر بن خطاب کی تلوار کو ہاتھ لگایا ہے. بچوں نے جو کچھ بھی کیا ہے در حقیقت میں سچ کیا ہے، اور عمر آج ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے کہ اسلام دنیا پر غالب ہو گیا. دنیا پر یہ تھے صحابہ، اور ہم امید کرتے کہ ہم انقلاب لائیں گے. نہ یار نہ، بچے چھوڑیے، جوانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے، مردوں میں وہ جذبہ نہیں ہے. اگر وہ جذبہ ہمارے ان بچوں جیسا ہم بڑوں میں بھی آ جائے تو دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. نبی سے اتنی والہانہ محبت تھی، الغرض یہی عمر فاروق اعظم ہے. کیسے خلیفہ معلوم؟ ایک دن گھر میں رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، بہت شدت کے ساتھ رو رہے تھے. صحابہ نے اور گھر والوں نے ان سے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہو، اشک کیوں بہا رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج ایک پل سے بکری گزر رہی تھی، پل کمزور تھا،
ٹوٹا، بکری گری، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا. تو آپ رو کیوں رہے ہو؟ بکری کا پاؤں ٹوٹا. قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھنا لے عمر تیرے دور حکومت میں ملک اتنے کمزور بنائے تھے کہ دیکھ میری مخلوق بکری کا پاؤں ٹوٹ گیا. اللہ راز عمر کوئی ووٹوں سے جیتا ہوا نیتا نہیں تھا. عمر ہمارے امیر تھے. اور مسلمان چھوڑیے، گرو نانک نے کہا تھا اور دوسرے دیگر انگریز نے بھی کہا تھا اگر عمر جیسا دوسرا کوئی اور عمر آ جا تو کفر ڈھونڈنے سے بھی دنیا میں نہیں ملتا. وہ عمر ہے، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور لوگ یا پھر ان کو نہ مانے تو پھر ہم کو نوالا کیسے اتر سکتا ہے کہ لوگ ان کی توہین کرے اور ہم چپ چاپ بیٹھے رہے؟ نہیں ہو سکتا. یار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا انصاف کرتے تھے. آپ کا عدل ایسا تھا، آپ کا انصاف ایسا تھا کہ عمر فاروق اعظم رات کو نکلا کرتے تھے. آپ کو معلوم نا، روح بدل کے رات کو نکلتے تھے، لوگوں کے گھر تلاش کرتے تھے. کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کوئی بیچارہ تو نہیں، کوئی بے سہارا تو نہیں. ایک مرتبہ کا وہ واقعہ ہے کہ عمر فاروق اعظم جا رہے تھے. ایک بڑی اماں دروازے کے باہر کھڑی تھی. عمر فاروق اعظم نے جا کر اس اماں سے کہا اماں کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں. کہا برا ہو عمر کا. عمر فاروق اعظم کیوں اماں؟ عمر کا کیوں برا ہو؟ کہا دیکھتے نہیں میرے گھر میں بچے بھوکے پڑے اور وہ ہمارا حاکم سو رہا ہے، کبھی میری خیریت نہیں پوچھی اس نے، اس لیے اس کا برا ہو. تو اس اماں نے اتنا کہا عمر فاروق اعظم کے سامنے. عمر فاروق اعظم کو عمر فاروق اعظم کا کلیجہ پھٹ کے گلے میں آیا. اماں کیوں عمر کو برا کہتے؟ کہ کبھی میری خیریت نہیں پوچھی، میرے گھر میں اناج نہیں ہے، میرے گھر میں دام و درہم نہیں ہے. تو عمر فاروق اعظم کہتے اماں اگر عمر تجھ سے معافی مانگے تو کتنے عوض میں تو معاف کر دے گی؟ عمر فاروق اعظم کو اماں کہتی 25 دینار میں، 25 دینار میں عمر کو معاف کر دوں گی. عمر فاروق اعظم کہتے اماں سچ کہہ رہی ہے؟ کہاں؟ کہ چل تیری طرف سے میں عمر سے معافی لے کے آتا ہوں، تیری طرف سے میں عمر کے لیے معافی لے کے آتا ہوں. ابھی رکو جا. بیٹا کیسے لے کے آئے؟ میں لے کے آتا ہوں نا. تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق اعظم میں آئے، ایک دستاویز، پورا دستاویز لے کے آئے. پورا دستاویز لا کے اس میں لکھا ہوا تھا عمر فاروق اعظم سے میں ناراض تھی لیکن 25 دینار عمر نے مجھے دے دی. اب میں عمر کو یہاں بھی معاف کر رہی ہوں، قیامت کے دن بھی معاف کر رہی ہوں. عمر فاروق اعظم نے کہا اماں عمر مان گئے، یہ 25 دینار بھیجے ہیں. عمر فاروق اعظم کہتے اماں عمر نے 25 دینار بھیجے، مان گئی، اس نے لے لیے. کہا اماں لیکن یہ دستاویز ذرا سائن بھی تو کر دے کہ عمر سے راضی ہو. وہ عورت پڑھتی ہے، پڑھنے کے بعد کہتی ہو بندے تجھ عمر کے بارے میں بہت زیادہ درد ہے. کہا اماں تو اس کو برا بلا کہتے لیکن تو یہ تو سوچ وہ پورا دین کے کام میں لگا ہوتا ہے، سلطنت لے کے بیٹھا ہے، مسلمانوں کے خیالات اور مسلمانوں کے درمیان جنگ، مجاہدوں کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں کتنا کام ہوتا ہوگا. اس کو کیسے پتا کہ تیرے گھر کی حالت کیا ہے؟ کبھی تو چلی جاتی کہ نہیں حاکم ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے میرے گھر کی حالت کیا ہے. میں تھوڑی بتاؤں گی کہ میرے گھر کی حالت کیا ہے، وہ حاکم ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے. عمر فاروق اعظم کے زمانے میں یہ تھا تو حاکم کے پاس ہم جاتے تو بھی نہیں جواب دیا جاتا. وہ حکمران تھے لیکن وہ تھے ایسے. عمر فاروق اعظم نے کہا چھوڑ اماں چل سگنیچر کر. اماں نے بھی خط لیا کہ پیچھے سے مولا کائنات آئے السلام علیکم یا امیر المومنین. پوری اماں سر پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی اللہ، میں عمر کے سامنے عمر کو برا کہنے لگی اللہ اس وقت آنے سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ جاتی. اے عمر فاروق اعظم میرے بول پہ میں ناراض ہوں، اپنی گفتگو پہ میں ناراض ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کو جو کچھ بھی کہا آپ جائیے. عمر کہتے نا اماں نا، میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، پہلے سائن کر ہمارا جو طے ہوا تھا سودا وہ پورا مکمل کر پھر ہی یہاں سے جاؤں گا. اماں کہتی عمر اتنا کچھ سنا دیا پھر بھی معاف کر رہے ہو؟ کہ نا اماں ابھی جو تو نے کہا نا کہ میں یہ قبول کرتی ہوں تو پھر تجھے کہنا پڑے گا کہ تو عمر کو یہاں بھی معاف کر رہی ہے، قیامت کے دن بھی معاف کرے گی. اور علی یاد رکھنا یہ بری اماں جس کاغذ پر سگنیچر کرے میں مر کے قبر میں جاؤں تو میرے کفن میں یہ دستاویز رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن نبی کو بتا سکوں آقا آپ کی امت کی بڑیا کو بھی عمر راضی کر کے آیا ہے. تکبیر، رسالت، صحابی نبی. یہ تھا ان کا عشق. اسی طرح کو مشہور واقعہ ہے، مجھے جو بات کرنی اس پر آ رہا ہوں.
اسی طرح کا واقعہ عمر فاروق اعظم رات کو گزر رہے تھے، ایک مکان کے اندر ایک ماں اور اس کی بیٹی رہتی تھی جو دودھ کا بیچنے کا کام کرتی تھی. ماں نے آواز لگی کا بیٹا یاد ہے، ماشاء اللہ یاد ہے، بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، بیٹا دودھ میں پانی ملا دے. واقعہ یاد ہے آپ کو؟ یہاں رک کے میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، یہاں رک کر ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. عمر فاروق اعظم جیسا دوسرا عمر دنیا میں آیا ہی نہیں، لیکن ایک بزرگ ایسے تھے کہ جن کے انصاف کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ دوسرا عمر ہے، اور وہ کون تھے؟ عمر بن عبد العزیز. ہاں، یہ کون ہے عمر بن عبد العزیز؟ کون ہے عمر بن عبد العزیز؟ اپنے وقت کے بادشاہ ہے، امیر ہے، خلیفہ ہے، لیکن کیا انصاف تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر کے بعد دوسرا عمر عمر بن عبد العزیز میں پایا. کا کیسا؟ کا جیسا انصاف عمر کرتے تھے سیم ویسا انصاف یہ بھی کرتے تھے. جیسا انصاف ان کا تھا ویسا انصاف ان کا تھا. اور یہ عمر بن عبد العزیز معمولی ہستی نہیں ہے. ان کے زمانے میں ایک سید صاحب تھے، عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں ایک سید صاحب تھے، پریشان تھے بیچارے، بہت پریشان تھے. اتنا پریشان تھے کہ گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں، بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ نہیں. وہ اسی پریشانی میں رات کو سوئے تو رسول پاک آئے کہ میرے بیٹے کیا ہوا، میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آقا جان میرے گھر میں حالات بہت خراب ہیں، کچھ میرا ٹھکانہ لگے، کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے، حضور کچھ کرم ہو جائے. تو میرے قریب آقا نے اپنے بیٹے مطلب اس آل نبی فرد کو خواب میں کہا ایک کام کرو، عمر بن عبد العزیز کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر کہنا کہ میں نے بھیجا ہے. تو حضور کو یقین کیسے کریں؟ اس کو کہنا وہ روز دن میں 10,000 درود پڑھتا ہے، 50 نفل پڑھتا ہے، 10,000 درود پڑھتا ہے. اس کو جا کر صرف اتنا کہنا کہ 2 دن قبل تم نے صرف 8,000 پڑھے تھے، 2,000 چھوڑ دیے تھے، اور اپنا مسئلہ رکھ دینا اور کہنا کہ اس 2,000 جو درود 2 دن پہلے چھوڑا ہے نا، اس کے عوض میں 500 دینار دو، تمہارا بھی کام ہو جائے گا. اور عمر بن عبد العزیز بھی راضی. ٹھیک. اب یہ سید صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نکلا اپنے گھر سے تو مجھے ایسا لگا کہ عمر بن عبد العزیز کوئی بزرگ ہوں گے، عمر بن عبد العزیز کوئی بزرگ ہوں گے. تو مجھے نبی نے جس شہر کا، جس علاقہ، جس گھر میں جس طرف جانے کا اشارہ دیا تو مجھے لگا وہاں جاؤں گا تو کوئی بزرگ ملے گی یا ان کی کوئی بڑی خانقاہ ہوگی. تو میں تو نکل پڑا اپنے گھر سے. کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبد العزیز کے بارے میں پوچھتا جب پہنچا تو کیا دیکھا؟ صاحب نے عالی گران عالی شان حویلی، اور وہ کوئی اور نہیں، امت کے امین، خلیفہ ہے، گورنر ہے، حاکم ہے، سب وہی ہے. اللہ کے پاس کیا کرنا چاہوں گا، کیا بولوں گا، کہ چلو نبی نے بھیجا ٹرائی کر لیتے ہیں. گئے عمر بن عبد العزیز سے ملاقات. کون؟ تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا. کیسے آنا ہوا؟ کہ سب بات چھوڑیے، عمر بن عبد العزیز آپ روزانہ 10,000 درود پڑھتے ہو نا؟ آپ روزانہ 10,000 درود پڑھتے ہو نا؟ عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں میرے خاص آدمی کو بھی نہیں پتا، میری خاتون کو بھی نہیں معلوم، اس انجان انسان کو کیسے معلوم کہ میں 10,000 درود روز پڑھتا ہوں؟ عمر بن عبد العزیز کی خاتون کو پڑھ کے گھر میں لائے. تمہیں کیسے معلوم کہ میں 10,000 درود پڑھتا ہوں؟ یہ نہیں، 2 دن پہلے تم نے 8,000 پڑھے تھے. 8,000 پڑھے تھے، یہ کیسے پتا؟ اللہ. عمر بن عبد العزیز کی آنکھ میں آنسو. یار بتاؤ کیسے کر پتا کہ مجھے آمنہ کے لال نے خواب میں عمر بن عبد العزیز کی آنکھوں میں آنسو کا اس غمخوار امتی کو نبی سنتے، نبی جانتے. کہاں پھر کہا نبی نے کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا 2,000 چھوڑ دیے تھے نا، تو اس کے عوض میں میری مدد کر دو، 5,500 دینار چاہیے، 500 دینار چاہیے. وہ اس سید صاحب کے ہاتھوں کو پکڑ کر حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے محل کے آخری حصے کی طرف آئے جہاں پر تالا تھا، اسے کھولا. کھولنے کے بعد جب اندر لے گئے تو ٹوٹا پھوٹا مکان ہے مٹی کا، ادھر ایک مصلی ہے، صدری ہے، ٹوپیاں ہیں، قرآن ہے، کتابیں ہیں. عمر بن عبد العزیز کے دل دکھانے کے لیے وہ محل ہے، رہنے کے لیے جھوپڑا. کہ میرے نبی نے جس میں زندگی بسر کری اس کو چھوڑ کے اس میں کیسے رہ سکتا ہوں میں؟ یہی میرا مکان ہے، اسی میں رہتا ہوں. عمر بن عبد العزیز اندر لے گئے اور اپنے
کمرے میں لے جانے کے بعد ٹوپیاں اٹھا کر اس کے اندر سے 500 دینار نکالے اور نکال کر دیکھا لیجیے سید صاحب، در حقیقت میں اتنے سال سے حکومت کو سنبھال کے بیٹھا ہوں لیکن آج تک ایک بھی حکومت کا روپیہ نہیں کھایا میں نے، آج تک ایک بھی حکومت کا روپیہ نہیں کھایا۔ یہ صدری سیتا ہوں، ٹوپی بناتا ہوں میں اور میری بیوی رات کو آ کے کرتے ہیں صدری سیتا جاتا ہوں اللہم صلی اللہ پڑھتا جاتا ہوں، اور اسی حلال کمائی سے آج عمر بن عبدالعزیز دنیا میں مشہور ہے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز نے در حقیقت میں یزیدیت کو ختم کیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے یزیدیت کو ختم کیا تھا، اور یہی عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کو لوگ عمر ابن خطاب کا دور کہتے تھے، عمر ابن خطاب کا دور کہتے تھے۔ اب پھر چلتے ہیں، عمر فاروق راستے سے جا رہے ہیں، مکان آیا، توجہ، مکان کے اندر ایک بوڑھی اماں اس کی جوان بیٹی رہتی ہے۔ اب اسی مکان میں آپ نے کان دھر کے جب آواز سنی تو اندر سے ماں بیٹی سے کہہ رہی بیٹا دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے، آج جانوروں نے کم دودھ دیا ہے۔ تو بیٹی کہتے نا اماں، عمر فاروق اعظم نے منع کیا، جو بھی بیچنا ہے کھرا بیچنا ہے، کھوٹا نہیں۔ ماں پانی نہیں ملا سکتے، ادھر عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، ادھر عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو بچی کہتی امی عمر نہیں تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ ہر مسلمان کی ہو جائے، یہ سوچ شاید ہر مسلمان کی ہو جائے۔ شیخ ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں حرام کی کمائی حرام میں جاتی ہے، حلال کی کمائی حلال کے پاس۔ ایک بندہ تھا جس کا دودھ کا ہی کاروبار تھا، بہت عروج پہ تھا دودھ کا کاروبار، وہ بندہ دودھ بیچنے کا کام کرتا تھا لیکن دودھ میں پانی بہت ملاتا تھا۔ اب جس شہر میں وہ دودھ کا کام کرتا تھا وہ شہر الگ تھا، اور جس شہر میں وہ رہتا تھا وہ شہر الگ تھا۔ اب اس نے ایک دن بہت ساری جماعتوں کی اکٹھا کر کے سوچا چلو آج اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں، سارے پیسے اکٹھا کیے، اکٹھا کرنے کے بعد تھیلی میں ڈالے اور اپنے شہر کی طرف جانے لگا۔ کشتی میں بیٹھا، سوار ہوا، کشتی جانے لگی۔ اس دودھ بیچنے والے انسان، یہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ اس دودھ بیچنے والے انسان کا ایک پالتو جانور تھا، بندر، جس کو ساتھ میں رکھتا تھا۔ اب اس کے پاس وہ پیسے کی تھیلی ہے، وہ بندر بھی ہے۔ اب بیچ سمندر کے اندر وہ کشتی پہنچی نا، وہ کشتی جیسے ہی پہنچی بندر نے اس کے پیسوں کی تھیلی کو چھینا، اور جو کشتی کے اندر بیچ کشتی میں لمبا سا ایک بمبو ہوتا ہے جس سے کپڑا باندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو جہاں موڑو کشتی وہاں مڑتی ہے۔ ابھی تو اپنے زمانے میں کشتیاں بھی اپڈیٹ آ گئے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بندر وہ تھیلی لے کے اس بمبو کی چوٹی میں چڑھ گیا، تھیلی کھولی، 1 دینار سمندر میں، 1 دینار کشتی میں، نہیں سمجھے؟ 1 دینار سمندر میں، 1 دینار کشتی میں، 1 دینار سمندر میں، 1 دینار کشتی میں، کرتے کرتے ساری تھیلی خالی ہو گئی، اور اس نے تھیلی پھینکی، اندر جتنے دینار تھے اس بندے نے اپنے دینار لے لیے۔ لوگوں نے کہا بھگا اس بندر کو، دیکھ تیرے سارے پیسوں کو برباد کر دیا۔ کہتا ہے نا، جو بھی کیا میرے بندر نے سچ کا، میرے بندر نے حق کیا ہے۔ کہ میرا بندر انسان سے بھی ہوشیار نکلا۔ کا کیا کہ میں نے جو کمائی تھی وہ میرے پاس ہے، اور پانی کی جو کمائی تھی وہ پانی کے پاس ہے۔ میں نے جو دودھ سے کمایا تھا، دودھ والا حصہ میری طرف، پانی والا حصہ پانی کی طرف۔ تو حرام کی کمائی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کامیاب کرے؟ نہ مسلمان، نہ، حرام کی کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ آج مسلمان قرضے اور بیاج انٹرسٹ بھرنے کے چکر میں مر رہے ہیں، اور مسلمان اس دھندے کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ نہیں، اسی میں برکت ہے مولانا، اسی سے کاروبار چلتا ہے، اسی سے ہمارا روب رہتا ہے۔ ارے یار، وہ کہتے ہیں نا 100 دن کی زندگی کتے سے بہتر ہے، 2 دن شیر کی جی جاؤ۔ اسی طرح ہزاروں کروڑوں کمائی کی زندگی سے بہتر ہے حلال کی 2 روٹی کھا لو۔ حرام کا کاروبار، اور جو حرام کا کرے وہ حسینی نہیں ہے، ہم اس کو حسینی نہیں مانتے۔ جو حرام کا کمائے اور کہے کہ میں حسین، نہ اس کو حسینی نہیں بولتے۔ نہ ہم عشق والے ہیں، ہم کو عشق رسول کا نشہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا نشہ ہے جو حرام کی طرف لے جا رہا ہے؟
اس کو نشہ بولتے ہو. عشق رسول کا نشہ نہیں، یہ تو دنیا داری کا نشہ ہے کہ ہم نے حرام کو حرام نہیں سمجھا. الغرض بات آگے نکل جائے گی. وہ بچی اپنی ماں سے کہتی، کیا کہتی؟ عمر تو نہیں دیکھ رہا پر عمر کا. ارے اب پیچھے والا بولو نا یار، آج کا مجھے صاف صاف دکھ رہا. بولو نا، عمر تو نہیں، عمر کا خدا. یہ بات ہمارے کلیجے میں اتر جائے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. یہ بات اگر اتر جائے تو الغرض عمر فاروق اعظم نے وہ بات سن لی. وہ بات عمر فاروق اعظم نے سن لی. جب عمر فاروق اعظم نے یہ بات سنی نا، آئے ہائے ہائے، عمر فاروق اعظم نے اس گھر کے اندر نشان لگا دیا، اپنے گھر میں بچوں کو جمع کیا. کوئی ہے؟ میں نے ایک لڑکی پسند کی اپنے بچوں کے لیے. آپ کے بیٹے آگے آئے، ان کا ہاتھ لیا اور اس گڑیا کے مکان پہ پہنچ گئے. دستک دکھا، کون کا؟ انا امیر المؤمنین. بول کے دروازہ کھول دیا، میرے وارث یار ہو گئے. میں نے کہا امیر المؤمنین آپ کا کیسے آنا ہوگا؟ تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کر دیا. بچی بھی خوش، اس کی ماں بھی خوش. شادی ہو گئی، شادی ہو گئی. اب وہ بچی عمر فاروق اعظم سے کہتی ہے، بابا جان آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مجھے کیوں پسند کیا تھا؟ کہ بیٹی وہ جملہ سن لیا تھا. کون سا جملہ؟ کہ عمر نہیں، عمر کا خدا. اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بیٹی کا نام تھا جمیل. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ اس بیٹی کا نام تھا جمیل. جب بھی عمر فاروق اعظم جنگ میں جاتے تو پہلے اپنے اس بیٹی کو بلاتے ہو، کہتے بیٹی ذرا وہ جملہ بولنا. عمر فاروق اعظم فیصلہ کرنے کے لیے جاتے تو کہتے بیٹی ذرا وہ جملہ بولنا. اب عمر فاروق اعظم سنتے پھر فیصلہ کرنے جاتے. اب سنو، اسی جمیل کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کو دنیا نے ام عاصم کہا. ام عاصم کی یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کو دنیا نے عبدالعزیز کی بیوی کہا. اور جو عمر بن عبدالعزیز ہے نا، وہ کوئی اور نہیں، اسی دودھ والی کا پر پوتا رکھتا ہے، اسی دودھ والی کا پر نواسا رکھتا ہے. جب نسل پاک ہو تو اصل بھی پاک ہو. اصل جب اتنی اعلیٰ ہو تو نسل بھی اعلیٰ ہو. اور عمر فاروق اعظم کے نواسے کا نام عمر بن، اور یہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک شجرہ اور سنو. ایک شجرہ اور سنو. اب دیکھو یہاں سے کربلا لنک ہو رہا ہے، دھیان سے سننا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ایسی باتیں سناؤں گا کربلا کے متعلق جو آپ نے نہ سنی. جنگ کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، سننا. پہلی بات تو یہ کہ یزید، اس کا بیٹا عبد الملک، مروان، یہ سارے مولا حسین کے دشمن کیوں بنے؟ ان کی لڑائی کائی کی تھی؟ آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، لیکن آپ کتابیں پڑھو، وہ بھی سنیوں کی. سنیوں کی. در حقیقت میں یہ مسئلہ ابھی سے نہیں تھا. کربلا ایوے نہیں ہو گئی کہ بہت سالوں سے دل میں کینہ بھرا ہوا. کب سے؟ دیکھو رسول پاک کے والد کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام حضرت ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف. عبد سن، یزید یہ پلید تھا، لیکن اس کے والد کا نام حضرت امیر معاویہ، ان کے والد کا نام حضرت ابو سفیان، ان کے والد کا نام حرب، ان کے والد کا نام، اب دیکھیے کنیکشن کیا ہے. حرب کے والد کا نام امیہ، امیہ کے والد کا نام بنو شمس، اور بنو شمس کے والد کا نام عبد مناف. کیا نام؟ عبد مناف. اب جو حضرت عبد مناف ہے نا، یہ رسول پاک کے پردادا لگتے. عبد مناف کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہاشم، ایک بیٹے کا نام بنو شمس. اب یہ دونوں بیٹے کے آگے جو نسل بڑھی نا، اسی نسل میں بنو ہاشم میں جناب حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے محمد رسول اللہ، ان کی بیٹی ماں فاطمہ، ان کے بیٹے امام حسن، ان کے بیٹے امام حسین، یہ ساری نسل بنو ہاشم سے ہے. اور ادھر آپ جب دیکھنے جاؤ گے نا تو بنو شمس کے تین بیٹے، ایک کا محمد، ایک کا حرب اور ایک کا ابو العاص. ایک کا محمد نہیں، دو بیٹے، ایک کا ابو العاص اور دوسرے کا حرب.
حرب کی نسل میں ابو سفیان، ان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے کا نام یزید، اور جو دوسرا بیٹا تھا بنو شمس کا ابو العاص کے بیٹے کا نام حکم کے بیٹے کا نام مروان کے بیٹے کا نام عبدالعزیز، اور عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عمر بن عبدالعزیز۔ جو ادھر چلا ہے نا خاندان، اس کو بنو امیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بنو امیہ۔ اور آپ شیعوں کی زبان سے بار بار سنتے ہو یہ شامی، یہ بنو امیہ والے ایسے ویسے پھلا، میں کہتا ہوں اس میں گنڈے تھے کچھ، مروان یہ سارے گنڈے تھے، یزید، اب ان کی نسل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کی ضرورت کیا؟ اگر آپ پورا ریسرچ کرو گے نا پورا شجرہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں کی لڑائی بہت پہلے سے تھی، بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی۔ مکے میں بہت سارے خاندان تھے، بنو تمیم اور حضرت عثمان غنی، یہ تو بنو امیہ میں سے تھے۔ اب عثمان غنی کا ایک شجرہ ہے، عثمان غنی کا شجرہ کیسے معلوم؟ ابو العاص کے ایک بیٹے حکم اور دوسرے بیٹے عاص اور عفان، ابو العاص کے بیٹے عفان کے بیٹے عثمان بن عفان، یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ کون؟ حضرت عثمان غنی۔ لیکن مدینے میں مکے میں بہت سارے قبائل تھے، لیکن سب سے بڑے لیڈر جو قبائل تھے نا، بنو امیہ بنو ہاشم، ان دونوں کی سامنے بنتی نہیں تھی۔ سامنے اچھا لیکن اندر خان دشمن، کیونکہ دونوں کٹر اور ہر اعتبار سے مضبوط تھے، مال سے، رتبے سے، خاندان سے، ساری چیزوں سے۔ تو یہ خاندانی دشمنی پہلے سے تھی، مطلب خاندانی دشمنی کیوں ہوئی؟ بڑا ایک پرسنل میٹر نہیں تھا، لیکن ایک چیز تھا، ہم بڑے، وہ کہتے ہیں ہم بڑے، اور یہی چیز چلی آ رہی تھی جو مروان میں اہل بیت کا زہر ڈالتی ہے، یزید میں اہل بیت کا زہر ڈالتی ہے، یہ اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ اب ان لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ دنیا میں صرف لوگ ہم کو جانیں، ان کو نہیں، لیکن کیا کرے بیچارے، یہاں تو عبداللہ کے گھر محمد رسول اللہ، اب سب برابری کر سکتے ہو، نبی دوسرا نہیں لا سکتے۔ تب تک یہ لوگ خاموش تھے، اب نبی چلے گئے، پھر ان کو لڑنا تھا، ان کے سامنے لڑنا تھا۔ تو خلافت پہ کون آئے؟ ابو بکر صدیق ان سے نہیں لڑ سکتے، وہ اس خاندان کے ہی نہیں۔ عمر فاروق اعظم ان سے بھی نہیں لڑ سکتے، پھر انہی کے آدمی آگے عثمان غنی کا اب موقع ہے۔ پھر کربلا شروع ہوتی ہے حضرت عثمان غنی کے زمانے سے، وہاں سے پھر یہ جنگ عروج پاتی ہے۔ کیسے؟ آگے کی گفتگو میں سنیں گے۔ الغرض پہلے اتنا سن لیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مجاہد کہ میرے نبی نے فرمایا، اما عائشہ صدیقہ اس بات کی راوی ہے، اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا میرا ایک صحابی ایسا ہے جس راستے پر اگر شیطان گزر رہا اور وہ میرا صحابی دیکھ لے تو راستہ وہ شیطان چینج کر دیتا ہے کہ کون کا کوئی اور نہیں، عمر بن خطاب۔ اور یہ شان کے مالک عمر بن خطاب، اور ان کو آپس میں ایک دوسرے سے کتنی محبت تھی، عثمان غنی سے کتنی محبت، ابو بکر صدیق سے کتنی محبت تھی، مولا کائنات سے کتنی محبت تھی۔ ارے یار آپ کو پتا ہونا چاہیے مولا علی اور ماں خاتون جنت کا نکاح کرنے کے لیے جس نے محنت کی نا، وہ عمر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق ہے۔ وہ ان دونوں صحابہ نے اپنے دوست کی مدد کی، تب جا کے مولا علی نے ماں خاتون جنت کا ہاتھ مانگا، اور ان دونوں کی سب کے درمیان کتنی محبت تھی پتہ ہے آپ کو؟ ایک حدیث سناؤ آپ کو، ایک حدیث جو مجھے مین بات کرنی تھی وہ میں آج نہیں کروں گی، اس کی وجہ ہے وہ میں کل کروں گا۔ کل کیوں کروں گا؟ اس کا ایک ریزن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بارش کی وجہ سے آ نہیں سکے، اور کچھ خواتین ایسے جن کو اتہاس معلوم نہیں ہے، تو وہ شاید کہہ رہے کہ کل سن لیں گے، اس لیے آج میں اس بات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آپ کو صرف فضیلت سنا رہا ہوں کہ نبی کے صحابہ کا مرتبہ کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3674 3674، یہ حدیث نمبر اپنے دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ آج کل زمانے میں لوگ تقریر سننے کے بعد 36 نمبر کی حدیث دیکھیں گے، کس میں معلوم؟ 360 اپلیکیشن میں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اپلیکیشن صحیح ہے؟ ہاں اس میں دیکھ لیں، اس میں نہیں کہ نہیں مولانا صاحب نے غلط، ارے بیچارہ 12 سال مدرسے میں دن کاٹ کے آیا ہے اور تو اپلیکیشن سے فتویٰ دے رہا ہے۔ نہیں یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ ظلم نہیں، لیکن آپ تحقیق کر لینا۔ الغرض یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ کیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
نبی کی محبت میں میں اپنے گھر سے نکلا. ایک مرتبہ میں آقا کی محبت میں اپنے گھر سے نکلا. جب اپنے گھر سے نکلا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے مسجد نبوی کے اندر میرے نبی موجود نہیں ہے. مسجد نبوی میں میرا آقا موجود نہیں ہے. جب میں نے نبی کو نہ پایا اور مسجد نبوی میں دیکھا کوئی ہے نہیں تو کیا کروں. صحابہ کہتے ہیں ہم کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ رسول اللہ کہاں ہے. راستے خود بتا دیتے تھے میرے آقا کہاں ہیں. وہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشبی ہے کہ جس کے آگے مہکتی گلیاں یہ کہہ رہی ہے سواری ان کی ابھی گئی. شاعر کہتا ہے سنیں گے ترنم. شاعر کہتا ہے مہکے مہکے نبی کا دیار مہکے 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 نبی کا دیار مہکے 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 نبی کا دیار مہکے 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 نبی کا دیار مہکے. ان کی گلیوں کا گھر تو خوبار مہکے 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 نبی کا دیار مہکے 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 نبی کا دیار مہکے. آقا کہاں ہے نہیں پوچھتے تھے خوشبو سے عاشق انہیں ڈھونڈتے. آقا کہاں ہے نہیں پوچھتے تھے خوشبو سے عاشق انہیں ڈھونڈتے تھے. ان کے قدموں کی برکت سے ان کے قدموں کی برکت سے سنسار مہکے 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 نبی کا دیار مہکے 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 نبی کا دیار مہکے. حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں نبی کی خوشبو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کنویں کے پاس پہنچا. وہ کنواں 4 دیوار میں قید تھا. میں نے دیکھا خوشبو اندر سے آ رہی. میں نے دستک دی. اندر سے آواز آئی این انتا انا ابو موسیٰ شریف. کیا یا رسول اللہ اندر آ جاؤ کہا جاؤ لیکن دروازہ بند کر دینا. دروازہ بند کر دینا. جب انہوں نے دروازہ کھولا کھجوروں کے درختوں والا وہ دروازہ تھا. دروازہ کھولا. کھولنے کے بعد جب اندر کے دروازہ بند کیا حضور کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کنواں تھا. کنواں بنا ہوا ہے اور اس کنویں کے اندر پانی ہے اور میرے کریم آقا اس کنویں کے اوپر بیٹھے. میرے کریم آقا اس کنویں کے اوپر بیٹھے. اس لیے میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی. آپ کو شک نہ ہو کہ ہم نے ایسا تو کبھی سنا نہیں کہ نبی اس طرح بھی بیٹھے تھے لیکن نہیں بیٹھے ہیں. حدیث میں میرے نبی ایسے بیٹھے ہیں کنویں کی اوپر اور جو آپ کی تہبند تھی نا حضور نے تھوڑی اونچی کی ہوئی اور آپ نے اپنی پاؤں کی پنڈلیاں کنویں میں ڈبا کے رکھی اور نبی ایسے پاؤں ملا کے بیٹھے ایسے آرام سے. ابو موسیٰ شریف جی حضور رکھوالی کرو کوئی آئے نہیں اندر. اس کو آنے نہیں دینا ہماری اجازت کے بغیر. ہماری اجازت کے بغیر کسی کو آنے نہیں دینا. جی یا رسول اللہ. اب پانی کے اندر نبی کے پاؤں ہیں. نبی بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی دستک ہوئی. ابو موسیٰ شریف دروازے پہ کر دیا. کون ہو؟ ابو بکر. دروازہ تو باہر ہے. کیا کام ہے؟ کہ حضور سے ملنا. کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہ تم نے سونگ لیا تو ہم نے بھی سونگ لیا. تم نے سونگ لیا تو ہم نے بھی سونگ لیا. تو حضور سے ملنا ہے کہاں؟ حضور نے منع کہا ہے. پھر اجازت لے کے عمر فاروق اعظم کوئی بات نہیں چاہتا. ہم جاتے کسی سے ملنے کوئی کھڑا ہے ان کو جا کے بولو میں آیا ہوں. ارے بھائی جس نے کھڑا کیا ہے اس کا بھی تو ایک وقار ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں آیا آپ کو میں آیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق کھڑے حضرت ابو موسیٰ کے اندر گئے. یا رسول اللہ کون آیا؟ تو صدیق اکبر. آنے دو. ان سے کہنا نبی نے تم کو جنت کی بشارت دی ہے.
حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث. او صحابہ رسول ابو موسیٰ اشعری کہ تم کو اندر آنا تھا کہاں؟ یہ بتاؤ اندر آنا ہے کہ جنت میں جانا ہے؟ اندر آنا ہے جنت میں جانا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے الفاظ کو دیکھ سن کے بتا دیا ابو بکر صدیق نے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہ نبی سے جب میں نے تمہارے لیے اجازت مانگی تو نبی نے کہا اسے جا کر خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے جنت ہے، ان کو اللہ نے جنتی بنایا ہے، ان کے لیے جنت بھی ہے اور اندر آنے کے لیے اجازت بھی. ابو بکر صدیق مچلتے ہوا ہے دور سے کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے کہا ابو بکر کھڑے کیوں؟ آؤ بیٹھو، قریب آؤ. آ کے قریب بیٹھے. ارے میں بیٹھا ہے، ٹیبل اونچی کر کے پاؤں ڈالو. یہ حدیث اگر ہم کہیں اور سناتے تو لوگ ہم کو فتویٰ دے دیتے ہیں، اس لیے ہم پہلے ہی آپ کو حدیث کا نمبر دیا نا 3674. اب یہ 360 پہ بھی مل جائے گی. اب میں نے دیکھا اس لیے دیکھ لیجئے گا، اسے مل جائے گی. ابو بکر صدیق بھی بیٹھ گئے. کیسے یار ہاتھ میں بیٹھے، بات چیت ہو رہی. پھر دستک ہوئی. اب ابو موسیٰ اشعری دعا کرتے اللہ میرا بھائی عمر ہو. اب جیسے ہی دیکھا تو عمر، کہا کو عمر نبی سے اجازت لے کے آتا ہوں. نبی نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر فاروق اعظم ہے. کہا اس کو بھی خوشخبری دے دو، وہ بھی جنتی اور آنے کی اجازت ہے. نبی دے رہے اور سند دے رہا ہے مصطفیٰ میرے آقا. ارے لوگ کہتے ہیں یار نبی ہے جنت بانٹ رہے تھے. میں نے کہا ملکیت ہی ان کی ہے، وہ مالک ہے جنت کے، جسے چاہے اسے دے دے. مالک ہے وہ جنت کے. لوگ کہتے ہیں آپ سنیوں کا ایمان پتہ نہیں کیا وہ. میں نے کہا سچ بتا، ایک بات بتا، حدیث اور بخاری اور دوسری بھی صحیح ستہ کے اندر پڑھ دوں تجھے بہت ساری ایسی حدیث مل جائے گی کہ میرے نبی اس کے لیے جنت دی، اس کے لیے جنت دی، اس کے لیے جنت ہے کہ نہیں. ہاں کمان تو کہا مانتے ہیں. میں نے کہا یار جب اتنا مان لیا تو ذرا یہ بھی مان کہ جنت میرے نبی کی ملکیت ہے. وہ کیسے؟ تو میں ہر سال مثال دیتا ہوں، پھر ابھی مثال دوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. اگر میں کسی انسان سے کہوں کہ جاؤ آج سے یہ مائک تمہارا میں دے رہا ہوں، تو ادھر سے مجھے منع آ جائے گا مولانا صاحب یہ تو ہمارا ہے، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ میری ملکیت نہیں ہے. اگر میں کہوں تقریر کے بعد لو یہ رومال تمہارا، کوئی اعتراض کرے گا؟ میری ملکیت ہے تو میں دے رہا ہوں. تو نبی جب جنت بانٹ رہے ہیں کون اعتراض کرے گا؟ کون اعتراض کرے گا؟ میرے نبی جسے چاہے اسے جنت دے دیتے ہیں. تبھی تو میرے پیر نے کہا جہاں باغی عطا کر دے بڑی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کوئی ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے. کیا میرے نبی جنت بانٹ رہے؟ عمر فاروق اعظم آئے، عمر بھی کھڑے رہے. سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم بھی ایسے کھڑے رہے. میرے نبی نے عمر تم بائیں طرف آ جاؤ، بائیں طرف آ جاؤ. پاؤں ڈالو. میں نے بھی ڈال دی. اب تینوں یار امیجنیشن کرے، کلپنا کرے، تصور کرے، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا. تینوں بیچ میں نبی، ادھر خلیفہ اول، ادھر خلیفہ دوم. سبحان اللہ. پانی کے میں پاؤں ہے اور بیٹھے ہوئے. اتنے میں پھر دستک ہوئی. پھر دستک ہوئی. کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ عثمان. نبی نے جس کے گھر میں اپنی دو بیٹیاں دی ہو. کون عثمان؟ دنیا کے اندر کوئی ایسا فرد نہیں جس کی نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں دی گئی ہو. ایک واحد عثمان ذوالنورین ہے جن کی نکاح میں رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے. اور تبھی تو آپ کو ذوالنورین، دو نور والے کہا. اور یہی عثمان غنی ہے. ایک مرتبہ
رسول پاک صاحب اللہ کا قائد وجہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا اے اسامہ بن زید یہ چیز جاؤ عثمان کے گھر پہ پہنچا کے آؤ. حضرت اسامہ بن زید وہ چیز لے کر حضرت عثمان غنی کے گئے. وہاں سے جب لپا ہو کر واپس آئے تو میرے نبی نے پوچھا اے اسامہ تم جب عثمان کے گھر گئے تھے تو اندر تک گئے؟ کہا ہاں. کہا کیا دیکھا؟ کہا حضور ایسا منظر دیکھا آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا. آپ کتابیں اٹھا کے پڑھ لے. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بہت حسن دیا تھا. آپ کا قد میانی تھا, آپ کا رنگ گورا تھا, آپ کے ہاتھوں میں بال زیادہ تھے, آپ کی ہڈیاں چوڑی تھی اور آپ حیا کے پیکر تھے, حسن و جمال کے پیکر تھے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں حضور آپ کی بیٹی آپ کے داماد کے گھر گیا تو وہاں پر ایک نہیں دو چاند دیکھے. ایک بنت رسول رقیہ کو دیکھ کے میں حیران تھا, اللہ چاند اچھا ہے یا یہ. پھر عثمان غنی کو دیکھ کے حیران تھا. میرے نبی نے فرمایا اسامہ بتاؤ ان جیسا جوڑا دنیا میں تو نے کہیں دیکھا؟ کہا نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں لاجواب جوڑا ہے تو میری بیٹی رقیہ میرے داماد عثمان کا جوڑا ہے. تکبیر ہر صحابی نبی سبحان اللہ. صرف نبی کی ایک بیٹی کا ذکر کرنے والا شیعہ ہوتا ہے, نبی کی تمام بیٹیوں کو محبت سے یاد کرنے والا سنی ہوتا ہے. ان کا بھی حسن اور ان کی بھی تعریف کرے. بتائیں دنیا والوں کو کہ حضرت عثمان غنی کیا تھے, حضرت رقیہ کیا تھی. وہی عثمان غنی, عثمان غنی. اور عثمان غنی کو رسول پاک سے کتنی محبت تھی آپ کو پتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو جمعہ کو لے کر جب مکہ معظمہ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو 37 کلومیٹر دور, کتنا 37 کلومیٹر دور مکے سے آپ کو روک لیا گیا. آپ نہیں آ سکتے مدینے میں, آپ کو اجازت نہیں ہے, آپ قدم بھی نہیں رکھ سکتے. کون کیا رہا؟ مکے والے. میرے کریم آقا کا وجہ آپ کو بتائی تھی, کفار مکہ آپ سے ناراض ہیں, آپ نہیں آ سکتے. سارے صحابہ کہتے ہیں کسی کو بات چیت کرنے بھیجتے ہیں, کسی کو بھیجتے ہیں مکے بات کرنے کے لیے. اب سارے صحابہ احرام میں, سارے صحابہ احرام میں, حضور بھی احرام میں. 37 کلومیٹر دور تھا اور روک لیا. تو نبی سے کہا کس کو بھیجیں گے؟ میرے نبی نے کہا میرا نائب بنا کر جو بات کرنے کے لیے وہاں جائے گا کسی اور کو نہیں, عثمان غنی کو بھیج دیں. عثمان غنی کو بھیج دیں. عثمان تم جاؤ. جی یا رسول. عثمان غنی احرام کی حالت میں گئے مکے بات چیت کرنے. حضرت عثمان غنی احرام میں, نبی بھی احرام میں, سارے صحابی بھی احرام میں. آپ کو احرام کا قانون پتہ ہے؟ احرام جب جسم پہ ہو تو اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں. اس وقت آپ جو بھی نہیں مار سکتے. جو, مکھی, مچھر, جانور, انسان, کسی کو مارنا تو تم خود اپنے آپ کو کھجلا بھی نہیں سکتے. آپ کو اگر آپ کو کھجلا ہے اور خون آ گیا تو فدیہ, مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. عطر بھی نہیں لگا سکتے آپ, خوشبو بھی نہیں لگا سکتے آپ. اور اوپر جو احرام کی چادر ایسے سمیٹ کے جا جاتے نا, تھوڑا سن لیجئے, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. میں نے اکثر حاجیوں کو دیکھا ہے ان کی چادر اتر جاتی اور ان کو کوئی خوف بھی نہیں اترنی چاہیے. اور خدا کا واسطہ جب عمرہ کرو اس وقت بھیڑ بھاڑ میں گھس کے حجر اسود کو چومنے نہیں جانا, کیونکہ جب بھی چومنے جاؤ گے اوپر کی چادر سرک جائے گی, نہیں رہے گی. بھیڑ اتنی ہوتی اور لوگ جا رہے ہیں عمرے کے درمیان. عمرہ گیا آپ کا, سمجھو یار. پھر ایک مسئلہ اور سن لو. احمدآباد سے آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو, ایک مسئلہ ہے, سن لو یار, کیونکہ بڑی محفل ہے. اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو یہ ہماری قوم کا ہی فائدہ ہے. ایک باریک مسئلہ جو کسی کو بھی نہیں پتا, ایک باریک سا مسئلہ. احمدآباد سے آپ ڈائریکٹ جدہ سے ڈائریکٹ مکہ جائیں گے, مکہ جا کے عمرہ ادا کریں گے تو آپ احرام کی نیت کدھر سے کرتے ہو؟ احمدآباد. وہاں پہ آپ احرام پہنتے ہو, ٹھیک. اس کے بعد آپ فلائٹ میں بیٹھے, فلائٹ میں آپ کو کھانا تقسیم ہوتا ہے اور اسی کھانے کے بعد جو ہاتھ دھونے کے لیے ایک آپ کو پڑیا بنا کے پیکنگ کے ساتھ ٹیشو پیپر دیا جاتا ہے. جب اس کو توڑ کے اس کے اندر سے ٹیشو پیپر نکالتے ہو نا, وہ تھوڑا گیلا ہوتا ہے, اس کے اندر اسپرے ہوتا ہے, آرکول ہوتا ہے, جیسے ہی ہاتھ سے ٹچ ہوتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا لگتا ہے, یہ آرکول ہے. اس کے بعد جب اپنے ہاتھ کو سونگھیں گے عطر سے بھی کئی گنا زیادہ اس کے اندر سے خوشبو آتی
آتی ہے، حاجی کھا رہا ہے، ہاتھ پہنچ رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، ٹوٹ گیا ادھر سے ٹوٹ گیا، ادھر سے عمرہ گیا تیرا. اب وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوں، اب تو بیچارہ سمجھانے والا ایسا ہوتا ہی نہیں صاحب میں کہ اس سے دور رہنا نہیں، سب ہاتھ میں سب وہ ٹیشو استعمال نہیں کرنا اے بھائی، ہاتھ پہنچ لینا، دھو لینا چلے گا، ٹیشو پیپر نہیں، اس کے اندر کیمیکل ہوتا، خوشبو ہوتی، سمجھ میں آیا؟ اور احرام کے بہت قانون ہیں، پتا بھی نہیں توڑنا، غصہ بھی نہیں کرنا، اپنے جسم کا بال بھی نہیں توڑنا. احرام کی حالت میں رہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں آپ تو رہ لیں گے، پر آپ رہ لو گے، لیکن جب احرام حقیقت میں پہنو گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا. ابھی تک خود نہیں آتی تھی، احرام پہنو گے تو فوراً آئے گی، فوراً آئے گی، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. تو اس طرح احرام کی حالت بہت کٹھن ہوتی ہے. عثمان غنی بھی احرام میں، سارے صحابہ بھی احرام میں. عثمان غنی گئے، بات چیت ہو گئی، اس کے بعد کفار مکہ نے عثمان غنی سے کہا تمہارے نبی کو کرنے دے نہ کرنے دے، وہ مسئلہ بات کا ہے، تم اب آ گئے ہو، احرام کی حالت میں ہو، تھک جاؤ گے، ایک کام کرو، یہ رات تمہارے لیے حرم کعبہ کھلا، اندر چلے جاؤ، کعبے کا طواف بھی کرو، حتیم کعبہ میں جا کے نماز بھی پڑھو، حجر اسود کا بھی بوسہ لو، صفا مروہ کی سعی کرو، اور جتنا چاہے جتنا پینا ہو لیٹر اتنا آب زمزم پی لو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، جاؤ اتنا کر لو. عثمان غنی نے کہا میں نبی کو چھوڑ، نبی کو چھوڑ، نبی کو چھوڑ، میں کروں؟ ہاں کر لو. عثمان مر سکتا ہے، نبی کو نہیں چھوڑ سکتے. عثمان غنی وہاں یہ بات کر رہے تھے، ادھر صحابہ حضور سے کہتے یا رسول اللہ، عثمان غنی تو طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی صحیح لگا رہے ہوں گے، عثمان غنی تو مزے سے آب زمزم پی رہے ہوں گے. میرے نبی کہتے نہیں، میرا عثمان مجھے چھوڑے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر گزری، عثمان غنی آ رہے ہیں، آتے ہوئے دیکھا احرام میں، جیسے ہی پہنچے صحابہ نے کہا عثمان عمرہ کر لیا. عثمان غنی کہتے ہیں کس کے، عثمان غنی کو دیکھ کے کہتے ہیں مبارک ہو. عثمان غنی کہتے ہیں کون سی بات کی مبارک دیتے ہو؟ کہ عمرہ کر لیا ہوگا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں قسم خدا کی میرے نبی ساتھ میں نہ ہو اور عمرہ کر لے عثمان، اگر وہاں میں 20 سال تک رہتا تو عثمان کعبے کا طواف کرنا دور، جس کعبے کو میرا نبی نہ دیکھے عثمان آنکھ اٹھا کر اس کعبے کو زندگی بھر کبھی دیکھے گا بھی نہ. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. حضرت عقیدہ دے رہے ہیں. امام مالک خود فرماتے ہیں جب حج کے لیے جاؤ، جب عمرے کے لیے جاؤ تو یہ نہ کہو کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جب بھی کوئی پوچھے کہہ دو میں مدینہ شہر رسول جا رہا ہوں. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس بات در یار یہ تھا حضرت عثمان غنی کا ایمان. عثمان غنی کو میرے نبی سے محبت، ارے بے تحاشا محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک مرتبہ رسول پاک مسجد نبی میں بیٹھے تو عثمان غنی آئے. عثمان ایک بات بولوں؟ جی یا رسول اللہ ایک بات. کیا ہے؟ آپ تھکے تو نہیں نا؟ عمرے نا؟ بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. عثمان غنی سے کہتے ایک بات بولوں؟ کیا؟ عثمان وہ جنت البقیع کے بغل میں وہ یہودی بکریاں باندھتا ہے اپنی جگہ پر، وہ جگہ بہت اچھی ہے، ذرا دیکھا. کیا بولے؟ ذرا دیکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئے، خرید کے چلے آئے. یا رسول اللہ میں نے اس زمین کو خرید لیا ہے. کہ عثمان میں نے کہا تھا خریدنے کا، کہا آپ نے یہ بھی تو کہا تھا اچھی زمین ہے. زمین اچھی وہ بھی یہودی کے پاس نہیں رہ سکتی. آپ کی مرضی تھی، عثمان لے کے چلا آیا. اور یار جیسے عشرت کے موقع پر جب مسلمانوں کو ضرورت تھی، مسلمانوں کو سخت ضرورت تھی جنگ کے اندر کچھ مال کی، میرے نبی نے اعلان کیا اے کوئی ہے جو مسلمانوں کی جنگ میں کامیابی ملے، کچھ دے سکے. سارے لوگوں نے دیا. عثمان غنی کا حضور میری طرف سے 100 اونٹ، 100 اونٹ، اور خالی اونٹ نہیں، وہ اونٹ مال سے بھرے ہوئے، وہ اونٹ مال سے
مال سے بھرے ہوئے اونٹ جب میرے کریم آقا کو دی، میرے نبی راضی ہوئے۔ اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کیا پوچھا کہ اب ہے کوئی اور مال دینے والا؟ سب خاموش ہے۔ عثمان غنی اپنے آپ سے بات کری، نبی نے پھر کہا حضور 200 اونٹ اور، وہ بھی بھرے ہوئے۔ میرے نبی نے پھر پوچھا ہے کوئی؟ میرے نبی کے فرمان کو سن کر عثمان غنی کا حضور 300 اور۔ میرے نبی نے کہا اب عثمان کے کسی بھی عمل سے خدا ناراض نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح مدینے والوں کو پانی کی بہت قلت تھی، میرے نبی نے کہا وہ بیر روما کا جو کنواں ہے نا، بیر روما وہ جو کنواں، وہ کاش ہمارے پاس ہوتا، کیونکہ یہودی کے پاس ہے، پیسہ لے کے پانی دیتا ہے، عثمان جاؤ اس کو خرید کے آئے۔ جب خریدنے کا نہیں کہا تھا تو خرید کے چلے آئے، اب خریدنے کا کہا ہے تو کیا عالم ہوگا۔ عثمان غنی گئے بیر روما کے پاس، مالی سے کہا مجھے کنواں چاہیے، کہ تمہاری حیثیت ہے خریدنے کی؟ وہ آدمی کہہ رہا، عثمان غنی کو پہچانا نہیں۔ عثمان غنی کہتے دنیا مجھے عفان کے بیٹے عثمان کے دو، بیچنا ہے لیکن بہت مہنگا بیچوں گا۔ کتنے میں کہا 2500۔ آپ نے کہا 3000 دیے، لیکن ایک سودا، ایک دن میرا ایک دن آپ کا، ایک دن میرا ایک دن آپ کا، ہم دونوں پانی بیچیں گے کمائیں گے۔ عثمان غنی نے کہا ڈن۔ 3000 کا ہاں ڈن۔ عثمان غنی کہ میں تو ویسے ہی لایا تھا 40000۔ ایک کنواں خریدنے کے لیے میرے نبی نے کہا تھا کہ خرید کر ہی آنا ہے۔ آج اگر 40000 مانتا تو عثمان وہ بھی دے دیتا۔ اب روز پانی بھرنے کے لیے لوگ آ رہے، جب اس کا دن تھا تو رقم لے رہا، عثمان غنی نے کہا میری طرف سے فری۔ اب بتاؤ جب فری ہوگا تو فری والے دن جا کے عورتیں پانی نہیں بھرے گی؟ فری والے دن جا کے 2 دن کا بھر لیتی تھی، وہ بیچنے والا دن آتا پورا دن بیچتا، کوئی بھرنے نہیں آتا۔ کہا عثمان اب آدھا بھی لے لو، کہا لے اور 3000۔ عثمان غنی نے پورا کنواں لے کر مسلمانوں کو وقف کر دیا، اور اس ناچیز نے اس کنویں سے پانی نکال کے خود پیا، اور وہ صحابہ نے اس پانی سے زندگی بھر اس کنویں سے پانی پیا، زندگی بھر۔ تو جو مدینے کے گھروں تک پانی پہنچایا اس کا نام عثمان۔ لوگ دعا کرتے اللہ عثمان غنی جیسا دل دے، عثمان غنی جیسی دولت دے، عثمان غنی جیسا مال دے، عثمان غنی جیسی شہرت دے، عثمان غنی جیسے زیورات دے۔ ارے جب یہ دعا کرتے تو یہ بھی دعا کر لو اللہ عثمان غنی جیسا ایمان بھی دے، عثمان غنی جیسا دل بھی دے۔ ان کے گھر جو بھی جاتا تھا خالی نہیں آتا تھا، رشتہ دار کو دیکھ کے راستہ بدل ڈالتے تھے، تو عثمان غنی جیسا مال دے نہیں آ سکتا، دل بھی ایسا ہی چاہیے۔ سمجھ رہے ہو؟ بات آگے نکل گئی، میں بتا یہ رہا تھا کہ 2 صحابی تو آ کے کنویں میں اوپر بیٹھے، حضرت ابو موسیٰ شریف وہ پھر کھڑے، کہتے ہیں کہ پھر دستک ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی نا تو حضرت ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، میں نے کون؟ کہ عثمان۔ جب دیکھا عثمان غنی ہے، عثمان غنی آئے ہیں، عثمان اجازت لے کے آؤں، اجازت لے کے آتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ ٹھیک عثمان غنی کہ کوئی بات نہیں جاؤ۔ اب حضرت عثمان غنی آئے، حضرت ابو موسیٰ شریف آئے، آنے کے بعد رسول پاک صاحب لبا کا قائد جا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عثمان آئے ہیں، عثمان آئے ہاں۔ اب دیکھو ایک واقعہ اور بھی ہے اسی طریقے کا کہ ایک مرتبہ رسول پاک اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی تہبند شریف جو تھی نا تھوڑی اونچی تھی، مطلب آپ کے گھٹنے سے تھوڑی نیچے تھی، مطلب آپ کا پاؤں مبارک دکھ رہا تھا، ایسے پاؤں دکھ رہا تھا۔ ابو بکر صدیق آئے، آپ نے پوچھا، رسول نے پوچھا کون؟ ابو بکر کہا جاؤ، ابھی لیٹے ہوئے، ابھی لیٹے ہوئے۔ آپ پوچھا ابو بکر آ جاؤ، آگے۔ پھر کون ہے؟ کہا عمر آ جاؤ۔ کون ہے؟ علی آ جاؤ۔ کون ہے؟ عثمان۔ یہ پوائنٹ ہے، یہ
پوائنٹ ہے، سمجھنا مین پوائنٹ ہے. بیٹھ گئے. اما عائشہ صدیقہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ بابا ابو بکر آئے تو آپ ایسے ہی تھے، عمر آئے تو بھی ایسے ہی تھے، علی آئے تو بھی ایسے ہی تھے، یہ عثمان آئے تب میرے کریم آقا نے فرمایا میں اس سے کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. اور انسان کے ایمان کا بڑا حصہ ہے حیا. جس میں حیا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں حیا ہے اس کے دل میں ایمان ہے. جس کے دل سے حیا گئی سمجھ لو ایمان گیا. حیا سب سے اہم چیز ہے. حیا آپ گالی بولو آپ حیا نہیں چاہیے، نہیں یاد نہیں بولنا چاہیے. آپ کسی کا برا کرو حیا نہیں چاہیے، نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. بے حیا ہوئی میری قوم تب سے قوم برباد ہوئی. قوم جب سے بے حیا ہوئی ہے تب سے برباد ہوئی ہے. بے حیا کیسے ہوئی ہے میں آپ کو ایک نہیں ہزاروں درجنوں مثال دے سکتا ہوں. میری قوم بے حیا کیسے ہوئی ہے. اگر کسی کے گھر جاتے ہو باہر سے سلام کرو پھر اندر داخل ہو، آپ دھڑام سے اندر گھس جاتے ہو، یہ بے حیائی ہے. آپ راستے سے گزرتے ہو اگر کسی لڑکی کو دیکھا آپ کی نگاہ اونچی ہوئی آپ نیچے کر لو، آپ نیچے نہیں اس کو تکتے رہتے ہو، یہ بے حیائی ہے. آپ نے فون میں کسی غیر محرم بچی کو کانٹیکٹ کیا یہ بے حیائی ہے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر کسی کا حق چھینا ہے یہ بے حیائی ہے. اذان ہو رہی ہے تو گانے سن رہا ہے یہ بے حیائی ہے. ارے دنیا کے اندر جی تو رہا ہے حسینی بن کے نہیں یزیدی بن کر یہ بے حیائی ہے. حسینی بے حیائی نہیں اختیار کرتا، حسینی حیا والا ہوتا ہے. حیا والا میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ کہ اس سے کیسے حیا نہ کرو جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں. کبھی تو شاعر نے کہا وہی ہے بے کرے شرم و حیا و ذوالنورین. تھوڑا لیجیے میں وہی ہے بے کرو شرم و حیا و ذوالنورین. وہی ہے بے کرو شرم و حیا و ذوالنورین. مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں. عثمان غنی وہ آئے، جیسے ہی آئے میرے نبی کے پاس حضرت ابو موسیٰ شریف ہے. حضور عثمان آیا کہا کہ جنت کی بشارت دے دو. جنت کی بشارت دے دو اور کہہ دینا راہ میں تھوڑی مشکلیں سنبھالے. کیا بولے راہ میں تھوڑی مشکلیں ہے کہہ دو میرے عثمان کو سنبھالے. کہا ان سے بھی اجازتیں آ جائے، ان سے کہا آ جائے. اب حضرت عثمان غنی آ گئے. آنے کے بعد کہا حضرت ابو موسیٰ شریف نے کہا تمہارے لیے کچھ الگ بولا ہے نبی نے. کہا کیا؟ کہ پہلے تم کو جنت کی بشارت ہے، تم کو جنت کی بشارت ہے. بشارت دینے کے بعد کہا آپ کی زندگی میں مرحلے آئیں گے ذرا سنبھال کے. یہ حضور آپ کو آپ کی شہادت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. عثمان غنی کی شہادت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. کہا اے عثمان آپ کو اجازت ہے چلے آؤ. اب ادھر ابو بکر صدیق ہے، ادھر عثمان غنی ہے. اب عمر بن خطاب ہے. اب عثمان غنی آئے. کہاں بیٹھیں گے؟ کھڑے. عثمان غنی بیٹھو. ادھر ابو بکر ہے، ادھر عمر ہے، ادھر بیٹھے میرے سامنے سامنے. ارے پاؤں لٹکا دو. لٹکا دی. 3 صحابہ میرے نبی بیٹھے ہیں. ابو بکر حضور کو دیکھ رہے ہیں، عمر حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور عثمان کو دیکھ رہے ہیں. کیا منظر ہوگا. دار السلام صفحہ نمبر 670 حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب میں نے اس حدیث کی کمنٹ کی، اس حدیث کو تھوڑا جانچ کیا، پڑتال کیا، ریسرچ کی، تحقیق کرنے کے بعد جو رزلٹ آیا وہ یہ کہ آج بھی گنبد خضرا میں ابو بکر دائیں طرف، عمر بائیں طرف اور جنت البقیع میں نبی
نبی نعرہ حیدری سبحان اللہ. جو بات اجاڑ دے وہ مالی نہیں ہوتا، اور جو صحابہ پہ بھونکے وہ حلالی. اب بتاؤ اگر کوئی آج کا بہت بڑا عالم ترم خواہ پیر صاحب بڑے سے بڑا آ کے تم کو بولے کہ عثمان جنتی، نہیں مانو گے؟ ابو بکر جنتی نہیں مانو گے؟ عثمان غنی عمر بن خطاب جنتی نہیں مانو گے؟ ارے جس کی سند میرے نبی نے ایک دفعہ نہیں عثمان جیسی ہستی کو تو دو دفعہ دی. آئین تو نبی نے جنتی کہا اور تم نے یوٹیوب کے عالم کو سن کے مان لیا. حد ہو گئی. یہ تو ایسا ہوا کہ مولانا صاحب آپ جو بھی بولو گے چلے گا، جو بھی بولو گے چلے گا، لیکن محرم میں جو ہم رکن ادا کرتے اس کے مطابق ذرہ بھی نہیں چلے گا. اس کے متعلق تم بولتے تھے، بولتے رہیں گے. میں نے کہا کیا؟ ایک آدمی نے ایک ویڈیو بھیجا، سن رہے ہیں آپ تھکے ہی نا؟ ایک آدمی نے ایک ویڈیو بھیجا وہ سنابی کا، اس کا ویڈیو آیا تھوڑا تقریر کر رہا ہے. کیا تقریر کر؟ فتویٰ رضویہ سے ثابت کرو، اعلیٰ حضرت نے دکھایا ہے تو ثابت کرو، ہم تعظیم والے پہلے سے زندہ باد تھے، اب بھی زندہ باد ہے، ہمیشہ زندہ باد رہیں گے وغیرہ وغیرہ. کیا بول رہا ہے وہ لوگ؟ اس کو فارورڈ پہ فارورڈ فارورڈ پہ فارورڈ فارورڈ پہ فارورڈ. یہی سنابل پہلے حرام کہتا تھا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ یہی سنابل پہلے ناجائز بولتا تھا، یہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم، کیونکہ آپ نے دیکھی کی نہیں کی کسی چیز کی. کوئی بھی چیز دیکھو پہلے اس کی تحقیق کرو پھر بولو. آپ نے سن لیا کہ دیکھو یہ بول رہا ہے فتویٰ رضویہ سے ثابت کر رہا ہے. میں آپ کو بھی بیٹھے بیٹھے ایک فوٹو دکھا سکتا ہوں کہ فتویٰ رضویہ شریف میں کیا لکھا ہے، محدث اعظم ہند نے کیا لکھا ہے اور محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، بہت سارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے. اس کا میرے پاس پروف ہے. اور یہ آپ کو مائک میں بول رہا ہے چیلنج کر رہے چیلنج میرے یہ سب تو یوٹیوب کا اسٹینڈ ہو گیا ہے. ہاں تم مان رہے ہو؟ یہ جو سنابل ہے نا، برا نہیں لگانا دوست، یہ پھر ہمارے گھروں میں ہی تھا. نہیں کرنا یہ سارا کام نہیں کرنا، پر اس نے کچھ غلط کام کر دیا تو اس کو کر دیا بائک کوٹ. کیا کر دیا؟ بائک کوٹ. اب جب بائک کوٹ کیا نا تو یہ سامنے آیا تو دشمن کے گروہ میں سے آیا. اب وہ اپنے مطلب کے لیے اس نے قوم کو برباد کر دیا، اپنے مطلب کے لیے حرام کام کو ناجائز. ہاں میں کہتا ہوں تازیہ بنانا جائز ہے، لیکن اس کو اٹھا کر ادب و احترام کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ رکھو، گٹروں کے نالوں کے پاس نہیں. آپ بناؤ، میں آپ کے ساتھ بناؤ، لیکن کیسے؟ ادب و احترام سے. نشہ کر کے نہیں، گالی گلوچ کر کے نہیں، منہ میں مسالہ کھاتے نہیں، سگریٹ پی کے نہیں، گانجا پھونک کے نہیں. یہ تو مولا حسین کے نام کی توہین ہے، سراسر یزیدیت ہے. نام لے رہے حسین کا، کام کر رہے یزید کا. یہ تو گویا ایسا ہو گیا کہ زندگی جیئیں گے یزید کی اور موت حسین ہی چاہیے. میری بات کبھی مجھے گالیاں بھی دیتے لوگ، بھلے بول لیتے، مولانا ایسا بول گئے ویسا بول گئے، ہمارے مخالف ہے. میں تمہارے مخالف نہیں ہوں دوست، ہم جو کام کر رہے ہیں میں اس کے مخالف. آپ بناؤ نا، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن کیسے؟ ہم کیا مذاق نہیں کر رہے؟ جلیبی، گاٹھیا، بسکٹ، اس کا تازہ بنتا ہے. مذاق ہوا نا. ارے تمہارے باپ کے میت کے اوپر جب چادر ہم اڑاتے پھول کی اسی جگہ پر جلیبی کی چڑھائی تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ مار کے نکالو گے کہ نہیں؟ ہم مذاق کر رہے ہیں؟ یہ عشق حسین ہے. اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں ڈرو کسی سے. کھا جائیں گے، مار ڈالیں گے. وہ تو 72 کے اوپر بھی 22,000 تھے، وہ تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. پہلے سے ہی گالی دیں گے، لڑائی کریں گے، برائی کریں گے اور کیا کر رہے ہیں؟ اور مار ہی دیں گے نا. بھلے قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں گے مولا حسین آپ کی محبت میں یہ غلام آپ کا مار کھاتے ہوئے آیا ہے، اور مولا حسین ہاتھ پکڑ کے کہیں گے اب تو میرے ساتھ جنت میں آئے گا. جس نے مارا اس کو جہنم کے فرشتے مارے. تو حق بول کے آیا، سچ بول کے آیا، اور جو حق بول کے آتا وہ اکیلا رہ جاتا. طائف کی گلیوں میں میرے نبی کے اوپر پتھر پڑے، کربلا میں مولا حسین پاک پر مصیبت آئی، غریب نواز کے متعلق نہ جانے کیسے کیسے ظلم ہوئے، لیکن یہ سچے تھے تو دشمن ختم ہوئے. دشمنوں کا کوئی عطا پتہ نہیں، زندہ ہے تو حق بولنے والا. میری بات دھیان سے سننا. آپ بناؤ، کوئی ممانعت نہیں، لیکن خرافات نہیں، خرافات نہیں، ڈھول تاشے نہیں.
میں روز سن رہا ہوں، روز بج رہے، حد ہو گئی یار، حد۔ اور جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا یہ ثناوی جیسے والوں کی ویڈیو کی وجہ سے سب گمراہ۔ اب یہ لوگ اپنا مطلب کے لیے قوم کو برباد کر رہے ہیں۔ تم بجاؤ یا نہ بجاؤ میرا کیا خیال ہے، لیکن حق یہ ہے کہ مولا حسین نے کہا کہ آپ حق بتائیں، آپ کو سچ بتائیں۔ مولا حسین سے محبت ہے نا، تو آپ لوگ جو یہاں پر یا حسین لکھا ہوا مانتے نا، وہ بھی مت باندھے۔ او ہو مولانا تم تو حسین نہیں ہو۔ اب یہاں پہ باندھا ہے، بھیڑ میں جاؤ گے، بتاؤ کسی کا ہاتھ لگا کے نہیں، کسی کا منہ لگا کے نہیں، کسی کی بغل آپ کے ہاتھ ادھر لگی کہ نہیں، اب بھیڑ میں جا رہے ہو، عورتیں بھی ٹچ ہو رہی نہیں، مولا حسین کے نام کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ یہ نام ہمارے سر کا تاج ہے، ہم اس کو گلے میں پہنا کرتے جناب، اس نام کو گلے میں پہنتے ہیں۔ مولانا صاحب تاج نہیں پہنتے، لیکن ہم مولا حسین سے محبت اتنی کرتے ان کے نام کو گلے میں رکھتے ہیں، ادھر نہیں کہ کوئی آ کے ٹھوک کے چلا جائے۔ حسین پاک کو یہاں بسا کے رکھتے، ادھر ادھر، اور پھر تبھی ہم مچل کے یہی کہتے ہیں مدین نے دل سے پوچھا ہے، خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا حسین بس، حسین بس، حسین بس، سے چل عمیر تک بصر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا، بہت بڑا، بہت بڑا، چل کے بول بہت بڑا۔ یہ محبت ہے، تم کہتے ہو یار حسین نہیں، حد ہو گئی۔ ہم تو یہی کہتے ہیں عمر سے چل عمیر تک بشر سے چل بشیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگلی، عجب لڑی ہے جنگلی، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، یزید تھا، یزید تھا، حسین ہے۔ یہ محبت ہے، محبت سکھانے تم ہم کو آؤ گے کہ ڈھول بجایا تو ہی محبت ہے، اسے نہیں۔ نماز نہ چھوڑے یہ حسین کی محبت، اپنی نگاہوں کو صاف رکھنے والا سچا حسینی ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والا سچا حسینی ہے، بڑوں کی تعظیم کرنے والا سچا حسینی ہے، نبی کے نام پہ مر مٹنے والا سچا حسینی ہے۔ ایک آنکھ میں ابو بکر ہو تو دوسری میں مولا کائنات، سینوں کے اندر عثمان و حیدر ہو، اس طرح محبت بسانے والا سچا حسینی ہے۔ ڈکیتی کرنے والا حسینی نہیں ہوتا، چوری کرنے والا حسینی نہیں ہوتا، محرم کے 10 دن نماز پڑھے پھر 365 دن حسینی یاد نہ آئے، اسے حسینی نہیں کہتے۔ حسین 365 دن اپنے سینے میں بسے ہوئے۔ اب میں جب بولتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، آپ کو حقیقت دیکھنی ہے، میں دکھاؤں دیکھنی ہایا نہ بولے پبلک دیکھنی۔ ہمارے یہاں بولتے شب عاشور کو ٹھنڈے کا دن، کہے گا نہیں، اس کی شام کو جا کے تازیہ دیکھ لینا، کوئی نہیں بیٹھتا اس کو، کوئی نہیں ہوتا، اور وہاں جانور گھوم رہے، جانور گھوم۔ میری بات غلط ہو تو بولنا، یہ ہے محبت آپ کی، اس کو آپ محبت بولتے ہو، اس کو محبت نہیں بولتے، اس کو ڈھونگ بولتے ہیں۔ اور مولا حسین نے کہا تھا کہ میں تبھی راضی ہوں گا جب تک تم ڈھول نہ بجاؤ۔ اب وہ بھی فتوا لے کے آ گئے، نہیں وہ تو شریعت میں بھی لکھا ہے کہ ڈھول بجانا، ارے وہ کب کا تھا، مہاراجا راجاؤں کے زمانے کا تھا، تو اس وقت جب اعلان کرنے ہوتا تو ڈھول بجا کے پہلے آگاہ کیا جاتا تھا لوگوں کو، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاتے، اس کے بعد ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ فلاں فلاں اعلان ہے کہ باہر آنے والی ہے، سنبھل کے رہنا، رات کو جھانکتے رہنا وغیرہ وغیرہ، یہ تب کا تھا۔ ابھی کہ جب ڈھول نہیں ہوگا تو سب حسین کو بھول جائیں گے، یہ سب سے بڑا مسئلہ۔ ہاں یہ آخری بات، تھکے نہیں نا آپ لوگ، سن رہے نا آپ، یہ اہم مسئلہ ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے گالیاں بھی دیں گے لوگ بھلے، لیکن سنو حق کیا ہے، جان سے آخری بات، پھر سلام، آخری بات سننا ہے تو بولے سبحان اللہ وکبر۔ اہم بات کہ یہ آج کل کے مولوی محرم میں ڈھول بجا بجا کر محرم کے اندر سے سب کچھ نکال رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ محرم کے نام پر کون بولا اسے کسی کو معلوم ہی نہیں رہے گا۔ واہ تیرے کچے ایمان کو سلام، کیسا کچا ایمان،
کہ اگر ہم نے یہ مولویوں کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ڈول جائے گا، پھر مولا حسین جائے گا، پھر مولوں میں کیا ہو جائے اس سے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میں نے کس نے بولا، کس نے بولا؟ اور الحمدللہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون بولتا ہے، اللہ ان کو شاد رکھے۔ کون کون غلط بولتا ہے، میں ان سے صرف اتنا معتبانہ التماس کروں گا، اگر میری بات غلط لگتی تو ڈائریکٹ پیچھے بات نہیں کرنا، اگر آپ واقعی میں حسینی ہو تو آپ آؤ، بیٹھو، بات کرو، میں آپ کا اپنا ہوں یار، میں تمہارا بھائی ہوں، میں کوئی رامپور یا مراد آباد یا ادھر الہ آباد سے نہیں آیا، ادھر ہی کا جو 365 دن ملوں گا، آؤ۔ بولا نہیں یہ مسئلہ ہے، آپ نے بولا تو اس کا جواب کیا میں بتاؤں گا، لیکن آپ پیچھے سے باتیں کریں گھوم پھر کے نکل جائیں، یہ حق نہیں۔ مولا حسین نے کیا بولا؟ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بولا، دنیا کو مت دیکھو کیا سلا دے گی، حق ڈنکے کی چوٹ پہ اسی کو بولتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پھر یہ سب اس طرح عمل کرتے رہیں گے تو مولا حسین کو بھول جائیں گے۔ میں نے کہا واہ یہ تیرا ایمان، آج اتنی صدیاں گزر گئی مولا حسین کو کوئی نہیں بھولا، اور تیرا ایمان ڈھول پہ ڈھول ہے تو حسین نے کہا نہیں، جب تک تخلیق کائنات رہے گی میرا حسین رہے۔ ارے یہ مٹتے نہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی بند کرائیں گے، کوئی بھی مولوی آ کے بند کرائے مولا حسین کا نام بند نہیں ہو سکتا۔ تیرا ایمان اتنا کہ ڈول ہے تو حسین ہے، میں تو واہ حد ہو گئی تیری یہ ایمان کہ جب تک یہ رہے گا تب تک یہ مٹنا نہیں، یہ ہم مٹ جائیں گے ہم کو کوئی یاد نہیں کرے گا۔ بتا مولا حسین کے بعد اتنی صدیاں گزر گئی، بہت سارے آئے، کسی کو کسی بادشاہ کا بھی نام معلوم، کسی بادشاہ کا شجرہ معلوم، کسی کا بھی شجرہ معلوم نہیں نا۔ ہم تو مولا حسین پاک کے گھرانے کے عبد القادر کو نہ بھولے، عبد القادر کے ابا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے ابا عبداللہ ثالث، ان کے ابا سیدنا محمد، ان کے ابا سیدنا داؤد، ان کے ابا عبداللہ ثانی، ان کے ابا موسیٰ ثانی، ان کے عبداللہ ثالث، ان کے ابا موسیٰ، ان کے ابا حسن مصنع، ان کے ابا حسن، ان کے ابا علی۔ میں نے کہا اتنی صدیاں بیتنے کے بعد تو ان کے باپ دادا ان کو نہیں بھولا، تو آقا حسن کی اور حسین کی بات کر رہا ہے۔ ارے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم سب مٹ جائیں گے، نام حسین کبھی بھی نہیں مٹ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ عقیدہ کبھی بھی اپنے دل میں مت لانا کہ یہ ناجائز چیز چھوڑیں گے تو مولا حسین بھول جائیں، بات ہو گئی، یہ نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی بات؟ یہ جو کچھ بھی خراب بات ہے، مجھے ملتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو ملے تو آپ مجھے بتائیں یہ چیز جائز ہے کہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو انشاءاللہ ہم محرم شریف میں مولا حسین کو راضی کرنے والے کام کریں گے، نہ کہ خرافات۔ آپ کریں ساری چیز، اجازت ہے، شریعت دیتی ہے اجازت، لیکن اس کے دائرے میں رہ کے، اس کی حد میں رہ کے، اس کے حد سے تجاوز کر گئے آپ تو ختم۔ حد سے زیادہ تجاوز اچھا نہیں ہے، تو اس بات کو تھوڑا دھیان رکھیے گا۔ اور جو آپ کے دوست نشہ کر رہے ہیں نا ان سے کہیے گا نشہ کربلا میں 72 نے نہیں یزید نے کیا، ہاں، اور 72 کو تو خدا کی وحدانیت کا نشہ تھا، اور یہ جب نشہ چڑھ جاتا ہے تو سر چڑھ کے بولتا ہے، سر چڑھ کے پھر کیسے بولتا ہے؟ نیزے کی نوک پہ ہے حسین، اور جو چلتے جا رہے وہ خاموش ہے، نیزے سے آواز آ رہی قرآن کی آیتوں کی، سر چڑھ کے بولتا ہے۔ تو یا اللہ کی پیارو انشاءاللہ کل میں آپ سے جو گفتگو کروں گا نا دھیان سے سنیں، بہت اہم بات پہ، بہت اہم بات پہ، مولا علی کی شان میں اور عثمان غنی کی شہادت پہ۔ اگر آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو دھیان سے سنا تو آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا والوں کا دشمن کون تھا، اصل دشمنی کہاں سے اٹھتی تھی۔ آج تھوڑا میں نے آپ کو اشارہ دیا وہ خاندان کا، کل گفتگو اسی سے آگے بڑھے گی۔ اور آپ یوٹیوب کے اندر دیکھ رہے شیعہ لوگ کہتے ہیں عثمان غنی کو مارنے والا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر تھے۔ عثمان غنی کو کس نے شہید کیا؟ یہ لوگ بولتے ہیں، شیعہ لوگ کو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے اور حوالہ بھی دیتے، اور حوالہ بھی ایسا کہ کوئی جواب نہ دے سکے ہو، ایسا حوالہ ان کے پاس کہ ہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مارنے والے ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ لیکن انشاءاللہ کل میں آپ کو واضح کروں گا کہ کس نے مارا تھا، کیا وجہ تھی، کیا حقیقت تھی، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں۔ ابھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا ہم نے جتنی باتیں سنی
ان ساری باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کا جذبہ عطا فرما، ہم سب کو خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دین پر سچی طریقے سے چلتے ہوئے زندگی گزارنے کا جذبہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں درکش مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کرب و بلا کے واسطے۔ صدق سادہ سر سے یہاں پر جتنے بھی بندے حاضر ہوئے سب کی نیک جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما۔ مولا جو لوگ بیمار ہیں، خاص کر کے محمد حسین اور اقبال بھائی، ہم ان میں دعا کرتے ہیں مولا انہیں صحت و تندرستی توانائی عطا فرما، انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ و دائمہ عطا فرما۔ میرے مالک یہاں پر جتنے بھی بندے حاضر ہیں، سبوں کے گھروں میں کوئی دقت مسئلہ اعتراضات پریشانی ہو، بیماریاں ہوں تو سرکار مولا حسین پاک کی شہادت کے صدقے، کربلا کے 72 نفوس قدسی کے صدقے ان تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرما، دنیا کے ہر موڑ پہ سبوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔